السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 11، چوتھا پارہ ہم لوگوں کا چل رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والوں، دل میں اللہ کا ویسا ہی خوف رکھو جیسا خوف رکھنے کا اس کا حق ہے، اور خبردار تمہیں کسی اور حالت میں موت نہ آئے بلکہ اسی حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ پچھلے والے رکوع میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہودی جو تھے نا، وہ مسلمانوں کے بیچ پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے رہتے تھے، ان کو کیسے ہی وہ ایمان سے پھر جائیں اس کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے الرٹ کیا، ان کو دھمکی دی کہ باز آ جاؤ ورنہ آخرت کا بڑا سخت نقصان تمہارا ہونے والا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نصیحت فرما رہا ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ سے ویسا ڈرو، یعنی اللہ کا خوف اپنے دل میں ویسا رکھو جیسے اس کا خوف رکھنے کا اس کا حق ہے، یعنی جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے ویسے اللہ سے ڈرو، اور ایمان کی حالت میں ہی موت آئے۔ ایسا نہ ہو کہ تم ان لوگوں کی باتوں میں آ جاؤ اور ایمان سے پھر جاؤ اور کفر کی حالت میں تمہیں موت آئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا اس کے ڈرنے کا ہے نا، جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن، اور تمہیں موت نہ آئے، الا مگر، وانتم، اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھامے رکھو۔ ولا تفرقوا، اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ یہ والی حدیث تو سب فرقے والے سناتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی نے خود فرمایا ہے کہ فرقے ہوں گے مسلمانوں کے بیچ میں۔ ارے بھیا، فرقے ہوں گے، لیکن فرقے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو فرقوں کے تو اختلاف ہیں، لیکن اگر آپ پیچھے جاؤ گے تو تمام مسلمان ایک چیز پر جمع ہیں، قبلہ سب کا ایک ہے، قرآن ایک ہے، نمازیں ایک ہیں، نماز پڑھنے کے طریقے ایک ہیں، اللہ کے نبی نے جو تعلیمات دی ہیں وہ سب کی ایک ہیں۔ ہندی کی چندی کرنے میں تھوڑے بہت مسئلوں میں فرق پیدا ہو گئے، تو ہندی کی چندی ہم کیوں کریں؟ ہم تو اسی پہ جا رہے ہیں، بالکل بیک پہ جاتے ہیں، پیچھے پہنچتے ہیں، صحابہ اکرام کے زمانے پہ پہنچتے ہیں، جو چیزیں جیسی اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہیں اس کے آگے ہم سر جھکا دیتے ہیں، تو فرقے بچیں گے ہی نہیں۔ پھر بات سمجھ آ رہی ہے؟ چلیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا، تم سب کے سب پکڑ لو مضبوطی سے، بِحَبْلِ اللَّہ، اللہ کی رسی کو، جمیعا، سب کے سب، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اللہ نے تم پر جو انعام کیا ہے اسے یاد رکھو کہ ایک وقت تھا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے، ہے نا۔ اوس اور خزرج، پچھلے رکوع میں نے بتایا تھا، اوس اور خزرج دو گروہ تھے، آپس میں بڑی خطرناک دشمنی تھی، اور ایسے ہی آپ دیکھیں گے تو ایمان لانے سے پہلے کفر کی حالت میں یہ آپس میں عرب میں قبیلے بنے ہوئے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن ایمان لانے کے بعد اوس اور خزرج اور اس طرح کے جتنے بھی آپس میں دشمنی رکھنے والے کفر کی حالت میں تمام کے تمام جو مسلمان بن گئے، اب وہ بھائی بھائی بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور تم یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی جب کہ تم دشمن تھے، تو وہ نعمت کیا ہے کہ اللہ نے دلوں کی نفرت کو ختم کر دیا اور تمہیں بھائی بنا دیا، یہ اللہ کا فضل۔ وَاذْكُرُوا، اور تم یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت، علیکم، جو اس نے تم پر کی ہے، اذ جب
ہے نا، اس وقت کو ایک وقت تھا، کنتم کہ تم اعداء دشمن تھے ایک دوسرے کے، فالف پھر اللہ نے محبت پیدا کر دی، بین قلوبکم تمہارے دلوں کے درمیان، فاصبحتم ہے نا، فاصبحتم اور تم ہو گئے بنعمتہ اللہ کے فضل سے اخوانا بھائی بھائی، وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، اللہ نے تمہیں اس سے نجات عطا فرمائی، یعنی کفر کی حالت میں تم چلے جاتے اس دنیا سے تو جہنم میں جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جہنم کے گڑھے سے تمہیں بچا لیا اور ایمان کی دولت عطا فرمائی، وکنتم اور تم سب کے سب علی شفا حفرۃ کنارے پر تھے، ہے نا، تم سب کے سب گڑھے کے کنارے پر تھے، من النار جہنم کے، آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، فانقذکم پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو نجات عطا فرمائی، منہا اس سے، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کر واضح کرتا ہے تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ دنیا کے انسان سمجھ جائیں کہ اصل جو ہمیں بنانے والا ہے وہ کون ہے۔ کذالک اسی طرح یبین اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کھول کھول کر، لکم تمہارے سامنے، آیات اپنی نشانیوں کو، لعلکم تاکہ تم سب کے سب تہتدون سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ آگے دیکھیے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور تمہارے درمیان ایک جماعت ایسی ہونا چاہیے جس کے افراد لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں، نیکی کی تلقین کریں اور برائی سے روکیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ تو ایک گروپ ایسا ہونا چاہیے، ایک جماعت ایسی ہونا چاہیے جو مسلمانوں میں، غیر مسلموں میں نیکی کا جذبہ پیدا کرنے کی کوششیں کرتے رہیں، ان کو بھلائی کی طرف لائیں، برائی سے روکیں، ہے نا، جیسے کہ ہمارے معاشرے میں تبلیغی جماعت ہے، تو ہر محلے میں، گھر میں کوئی نہ کوئی کسی کو ایسی ذمہ داری دینا چاہیے جو نیکی کے کاموں کی طرف لوگوں کو ابھارتا رہے، گھر کے فیملی ممبرز کو موٹیویٹ کرتا رہے، محلے میں موٹیویٹ کرتا رہے، جیسے کہ محلے کے مسجد کے امام صاحب کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں یہ بات کو بیان فرمایا گیا، وَلْتَكُمْ چاہیے کہ منکم تم میں سے، امتن ایک جماعت ایسی ہو، یدعون جو بلائے الی الخیر خیر کی طرف، ویأمرون اور وہ حکم دے بالمعروف نیکیوں کا، وینہون اور روکے عن المنکر برائی سے، واولئک یہی وہ لوگ ہیں، ہم المفلحون جو کامیاب ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کے پاس کھلے کھلے دلائل آ چکے تھے، ہے نا، اس کے بعد بھی انہوں نے آپس میں پھوٹ ڈال لی اور اختلاف میں پڑ گئے، ہے نا، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ایسے لوگوں کو سخت سزا ہوگی۔ جیسے کہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ان کے پاس کھلی ہوئی نشانی آ گئی لیکن پھر بھی انہوں نے اختلاف کر لیا، پھوٹ ڈال لی، پیغمبروں کی بات کو نہیں مانا، پیغمبروں کو ہی قتل کر ڈالا، پیغمبروں کی نافرمانیاں کی، اللہ کے حکموں کو نہیں مانا، تو ایسے وہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وَلَا تَكُونُوا اور ان لوگ مت ہو جانا، کالذین ان لوگوں کی طرح، تفرقوا جنہوں نے اختلاف پیدا کر لیا، واختلفوا اور اختلاف پیدا کر لیا، من بعد بعد اس کے، ما جاءہم کہ ان کے پاس آ گئیں بینات کھلی نشانیاں، وَأُولَئِكَ اور یہی وہ لوگ ہیں، لہم جن کے لیے عذاب عذاب عظیم بڑا ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ اس دن جب کچھ چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے، ہے نا، اس دن کچھ چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے، وتسود وجوہ اور کچھ چہرے سیاہ پڑ جائیں گے۔ کیا ہوگا؟ آخرت کا جب میدان لگے گا، حساب و کتاب کا جب سلسلہ شروع ہوگا تو ایمان والوں کے چہرے تو چمک رہے ہوں گے، اور جو غیر ایمان والے ہیں، جو کفر کی حالت مر گئے، ان کے چہرے کالے پڑ رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہا ہے، یوم اس دن، تبیض چمک رہے ہوں گے، وجوہ کچھ چہرے، وتسود اور کالے ہوں گے، وجوہ کچھ چہرے،
فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، چنانچہ جن لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے ان سے کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا؟ کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا؟ تو چکھو، لو اب پھر مزہ چکھو اس عذاب کا، کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ اس سے 3 قسم کے لوگ مراد ہیں۔ کون کون سے؟ پہلے تو آپ یہ سمجھو جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ تینوں طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ ایک تو منافق، جو دکھاتے تو یہ تھے کہ دیکھو ہم مسلمان ہیں لیکن دل میں ان کے کفر تھا۔ دوسرا وہ جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کہ ان کے پاس ساری دلیلیں آ گئیں، سب کچھ کلیئر تھا لیکن پھر بھی ضد اور ہٹ درمی کی بنیاد پر اور لوگوں کو وہ گمراہ کرتے، خود بھی ایمان نہیں لے کے آئے۔ تیسرے وہ جو ایمان لے کر آئے پھر بعد میں ایمان کو چھوڑ کے گمراہ ہو گئے۔ تو یہ تینوں طرح کے لوگ ہیں جن کے چہرے آخرت میں کالے ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو وہ لوگ، فَأَمَّا الَّذِينَ، تو وہ لوگ، اسودت، کالے ہو گئے، وجوہہم، جن کے چہرے، اکفرتم، ان سے کیا کہا جائے گا؟ اکفرتم، تم نے کفر اختیار کر لیا تھا، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، فذوقوا، تو مزہ چکھو، بما، اس چیز کا، کنتم، کہ تم سب کے سب، تکفرون، جس کا انکار کرتے تھے، یعنی اللہ کی نافرمانی کری نا تم نے تو اس لیے تمہارا چہرہ کالا ہو گیا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے، دوسری طرف جن لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں جگہ پائیں گے، وہ اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جو لوگ جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے وہ جنتی ہوں گے، الگ سے پتہ چل جائیں گے، یہ VIP والے ہے نا، انہوں نے اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاری۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، تو وہ لوگ، وَأَمَّا الَّذِينَ، وہ لوگ، الَّذِينَ ابْيَضَّتْ، کہ سفید ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، وجوہہم، ان کے چہرے، ففی رحمت اللہ، تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ہے نا۔ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جاتی ہے لیکن آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوتی۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے سب کچھ جو تمہیں بتایا جا رہا ہے؟ اللہ کی آیتیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ دنیا جہاں کے لوگوں پر کسی طرح کا ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو کوئی اچھا لگے گا، اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی جہنم میں جائے، لیکن یہ جتنے بھی لوگ جہنم میں جا رہے ہیں اپنی مرضی سے جا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی چوائس سے گمراہی کو چنا اور ہدایت کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ دنیا جہاں کے لوگوں پر کسی طرح کا ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام کی تمام چیزوں کو لوٹ کر جانا ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام کے تمام معاملات لوٹائے جائیں گے۔ جو بھی کچھ دنیا میں ہو رہا ہے سب اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ عدالت لگے گی لیکن اس میں کوئی مقدمہ نہیں لڑا جائے گا۔ جو بھی کچھ ہو رہا ہے ساری چیزیں کہ ایسے ہوں گی جیسے ریکارڈ ہوتا ہے نا ویڈیو میں، اب وہ ویڈیو میں ریکارڈ سب کچھ سامنے آ جاتا ہے، سب کچھ سامنے آ جاتا ہے، تو بس فیصلہ ہو جائے گا، یہ جہنمی، یہ جنتی۔ ٹھیک ہے، دیکھیے، دل کا، یہ آیات اللہ، اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا، جس کو ہم تلاوت کر رہے ہیں، علیہ کا، آپ کے اوپر، بالحق، بالکل صحیح۔ وَمَا اللَّهُ، اور اللہ، یرید، نہیں چاہتا ہے، ظلم کرنا، للعالمین، دنیا جہان والوں پر۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ما، جو کچھ، فی السماوات، آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی کی طرف، ترجع الامور، تمام کے تمام معاملات لوٹائے جائیں گے۔ تو یہ ہمارا آج کا رکوع ہو گیا۔ مجھے امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔